عامر احمد خان صاحب، یہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی ہے تو پوری پارٹی کی پارلیمانی تقدیر مشروط ہوئی ہے ایک ہاں اور ایک نہ سے، اور وہاں پہ تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ سیاسی اسٹریٹجی دکھائی دے رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کو ملاقات کی اجازت دے کر ایک اور سیاسی راہ اپنانے کی کوشش نہیں پھر کر لینی چاہیے؟ کوئی توازن قائم ہو جائے پارلیمان کے اندر؟ ایبسلیوٹلی عائشہ جی، ایک ہاں اور ایک نہ کا یہ دونوں طرف سے ہاں اور نہ کا معاملہ ہے. اگر پی ٹی آئی نہ کے اوپر مصر ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ حکومت جن کو آگے بڑھا سکتی ہے، اس سے حکومت بھی انکاری ہے. اور اگر حکومت وہاں پر ہاں کر دے تو یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے نہ بھی بڑھا تو معاملہ بہرحال آگے تو چلے گا. دیکھیں، مجھے جو اس سارے معاملے کے اندر جو حکومت کے رویے پہ تھوڑی سی حیرانی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بہت کلیئر ہے جی کہ وہ پارلیمانی سیاست جو ہے وہ جس طرح سے اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، وہ گر ابھی شاید انہوں نے سیکھے نہیں ہیں، یا اگر ان کو آتے بھی ہیں وہ گر تو وہ شاید ان کے بانی کی ضد کی نظر ہو گئے ہیں. لیکن حکومت کے اندر جو شامل ہیں جماعتیں، مجھے حیرانی اس بات پہ ہے عائشہ کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ کسی بھی قسم کا ملک کے اندر سیاسی اسٹیل میٹ جب ہوتا ہے تو اس کو توڑنا بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا نا، سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر اس اسٹیل میٹ کی وجہ سے نظام تھوڑا متزلزل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان حکومت کو ہوتا ہے. جو بھی کھونا ہوتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے. تو حکومت کو تو یہ چاہیے ہے اور حکومتی جماعتوں کو تو یہ چاہیے ہے کہ وہ ذرا سا اشارہ بھی اگر ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ملے، ٹھیک ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے نہ بھی ملے، ان کی دوسری قیادت کی طرف سے ان کو ذرا سا اشارہ بھی ملے تو وہ اپنے جس حد تک دروازے کھول سکتے ہیں، جس حد تک وہ ان کو انکریج کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. سو آئی تھنک کہ یہ جو آپ نے شروع میں شرائط کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی 8 فروری کو جو ہوگا اور ان کے رویے سے منسلک ہے حکومت کا فیصلہ، یہ سارا نہیں، حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی شرائط رکھے جو کہ اس عمل میں، یہ مفاہمت کے اس عمل میں عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت، تھوڑا سا اس کو اور کھول دیتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت کے پاس وہ اختیار ہے کہ آپ جس لیوریج کی بات کر رہے ہیں یا فیسیلیٹیشن کی، کیونکہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے اور جس طرح کی گفتگو یا سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے گالم گلوچ کی حد تک، حکومت بھی کوئی سٹینڈ لے سکتی ہے کیا اس بات پر اس نظام میں؟ حکومت کے پاس بہت اختیار ہوتا ہے عائشہ، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، کیا لوگ محمد خان جنیجو کو بھول گئے ہیں؟ کیا جنرل ضیاء الحق کو بھول گئے ہیں؟ کیا اس سے تگڑا اور اس سے جابر ڈکٹیٹر پاکستان نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے؟ لیکن تو آپ جنیجو صاحب کو شہباز شریف صاحب سے ملا رہے ہیں، کیا یہ درست موازنہ ہے پھر؟ سر میرا خیال ہے کہ جنیجو صاحب جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے کہیں آگے تھے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ وہ اتنے جابر ڈکٹیٹر جو ہے اس کے بھی سامنے کھڑے ہو گئے. جب جنیوا ایکارڈز کا معاملہ آیا، جب اوجھری کیمپ کے اوپر انکوائری کا معاملہ آیا، جب فوجی جرنیلوں کو اس دور میں ملنے والی مراحت کا معاملہ آیا تو وہ ڈٹ گئے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ عہدہ کھویا نا انہوں نے اپنا، لیکن انہوں نے ایک اصولی موقف تو اپنایا، اور اس کی وجہ تھی کہ ایک ایسی سچویشن پاکستان میں کریٹ ہوئی جس سے اگلے انتخابات کا رستہ کھولا. حکومت میں بڑی جان ہوتی ہے. حکومت اگر یہ بہانہ شروع کر دے نا، دیکھیں ہم عمران خان پر اس بات کی تنقید نہیں کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. کتنی تنقید ہوتی ہے بات کے اوپر. حکومت کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. درست، تو بنا سیاسی شرائط کے حل نکالا جا سکتا ہے. شہزاد چودھری صاحب، ایک جانب اسٹریٹ موومنٹ ہے، آفریدی صاحب ہیں یا علیمہ بی بی کا اوپینین ہے، دوسری طرف پارلیمانی راستہ ہے. بیرسٹر گوہر اور رچکزئی صاحب کی اگر گفتگو سنی جائے تو بہت سینٹی سے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی قانونی سیاسی مشکلات مستقل بڑھ رہی ہیں، تنگ گلی میں دکھائی دیتے ہیں. عمران خان بطور ایک سیاسی لیڈر کیا راستہ اختیار کریں کہ ان کے لیے معاملات کس قدر آسانی کی طرف چلے جائیں؟ بنا شرائط کے کوئی چیزیں حل ہو سکتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس کے لیے عمران خان کی سیاست کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ سیاست اس کی ایگزسٹ بھی کرتی ہے اس وقت یا نہیں. میری نظر میں تو چونکہ وہ مقید ہے، قید ہے، نہ اس کی آواز ہے نہ اس کی سیاست ہے، کچھ بھی سامنے نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزیں اس کے نام پہ لگا دیتے ہیں، کبھی علیمہ خان کے زبان میں، کبھی کسی اور کی زبان میں، کبھی تیسرے کی زبان میں، اور ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو بات اصل میں کہی جا رہی ہے کیا یہ عمران خان نے کی ہے یا نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہمارے تجربے کے اندر عمران خان نے جو باتیں سب کے سامنے کی اور اپنی سیاست کے طور پہ کی ان میں خرابیاں نہیں تھیں، بے شمار خرابیاں تھیں. لیکن چونکہ ہم آج کے دور کو اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں عمران خان کی تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. دوسری بات
جہاں اتنی ساری شرطیں ہیں، جہاں شرطیں لگا دی جائیں کہ سب کچھ اس سے مشروط ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو سب کچھ ہوگا، اور یہ اس سے مشروط ہے کہ آپ کا 8 فروری کا جو برتاؤ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو دونوں طرف شرائط کا ایکول اماؤنٹ آف ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب دونوں ہی شرطوں کی سیاست کھیل رہے ہیں، دونوں ہی نہیں چاہتے کہ کسی طرف سے آگے بڑھا جائے، جو کہ عامر احمد خان صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے پاس تو بہت کچھ ہے اگر وہ ان معاملات کے اندر بہتری چاہتی ہے۔ خام خواہ کی شرطیں لگا کے آپ اصل میں یہ نہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال جاتے ہیں واپس سیاست کے اوپر، اور وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کے اوپر، عمران خان کو علیحدہ کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر۔ دیکھیے انسینٹی کی ڈیفینیشن ہمیں بار بار پچھلے چند سالوں میں بتائی گئی، اور پتہ نہیں کون اس میں پاگل آدمی آئنسٹائن کا نام شامل کر دیتا ہے کہ انسینٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی کام کرتے جاؤ اور ہر مرتبہ اس سے مختلف نتیجے کی توقع کرو، کام ایک ہی ہو لیکن توقع مختلف ہو۔ یہ بھائی آپ کر چکے، ہر چیز دیکھ چکے، ایک ہی نتیجہ آپ کو مل رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ صفر، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ نہ آپ کی سیاست پنپ رہی ہے، نہ آپ کی گورننس پنپ رہی ہے، نہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت آپ کی نیشنل اسمبلی میں ہے یا سینٹ میں اس کی ساکھ بحال ہو رہی ہے، نہ بہتر ہو رہی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں اگر صرف علیمہ خان اور عمران خان اور پاپولسٹ جو اس وقت جو طبقہ ہے، اگر اس کے اوپر جانا ہے تو پھر آپ ایک ایسا ان نون فیکٹر ہے جس کے اوپر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا اس 8 فروری کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور اگر اس 8 فروری کو بھی کچھ نہ ہوا تو کم از کم اڈیالہ کے باہر تو کچھ رونق لگتی رہتی ہے۔ اچھا اب یہ وہ معاملات ہیں جو کہ غالباً ایک نئی شکل سیاست کو دیتے ہیں، حالانکہ سیاست اس سے بہت مختلف چیز ہے۔ سیاست جس طریقے سے بتایا گیا قائمہ کمیٹیوں کا نام ہے، سیاست گورننس کا نام ہے، سیاست صوبے کے لوگوں کو ان کی سہولیات دینے کا نام ہے، سیاست اپنی فکر کا پرچار کرنے کا نام ہے، اور اپنی فکر اور سوچ جیسی بھی ہے، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، بعد آپ کی جو بھی فکر ہے آپ لے کے اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اڈیالہ کے سامنے اس کا پرچار نہیں ہو رہا، نہ ہی آپ کسی اور تحریک کے اندر اس کا پرچار کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ نے نعرے لگانے ہیں تو ایسے نعرے لگائیں جو پاکستان کے حق میں ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے ایک آسانی ہو ان کو فالو کرنے میں اور سمجھنے میں اور اس کے ساتھ چلنے میں۔ آپ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑا کے ایک ادارے کے خلاف کھڑے ہو کے آپ کوئی ایسا پیغام نہیں دیتے جس سے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ آپ کی کوئی بات کی جائے، تو آپ خود ہی اپنی سیاست کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ آپ سٹیگنیٹڈ ہیں، آپ کی سیاست اس وقت بالکل منجمد، اور سیاست کو ہلانے کا ایک ہی طریقہ ہے یہاں سے، اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں۔ یہ جو 3-4 کمیٹیاں جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکشنز کمیٹی ہونی چاہیے، ایک گورننس کمیٹی ہونی چاہیے، اور ان کی خوشی کے لیے جو کہ بہت اس وقت عمران خان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، بانی کی آزادی کی کمیٹی ایک ہونی چاہیے، اور وہ ان لوگوں پہ مجھ سے ملو جو گورننس سے تعلق نہیں رکھتے اور جو نیشنل اسمبلی کی سیاست سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جو باہر بیٹھے ہیں بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ تو اب ان کی آپس کی بحث کیا، ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے نام پہ، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن جب دیکھیں ان کی انسینٹی ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ جو دو بھی لوگ ہیں جو گورننس والے صوبے میں اور نیشنل اسمبلی میں، ان کی انسینٹی ہمیں قابل قبول نہیں۔